سب سے پہلے نبی جنہوں نے اللہ کے نام پر تلوار اٹھائی وہ تھے حضرت یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو نائب بنے، اور ان کا جو قتال تھا، جہاد تھا، وہ دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا ملک آزاد کروانے کے لیے تھا کہ تو اللہ کا دین زندہ ہو اور حق غالب آئے اور باطل مغلوب ہو۔ اس کے لیے پہلی تلوار اللہ نے ہمارے نبی کو پکڑائی کہ جنہوں نے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ پہلی امت ہے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا۔ تو حق و باطل میرے نبی کے دور میں ٹکراتے رہے۔ آپ کے زمانے میں کوئی 70 کے قریب جہاد کی جماعتیں گئیں۔ تو میرے عزیزو، ایک تاریخ والی پڑھی، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا آ جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر چوہے بلے بھی ہمیں ختم کر دیں گے۔ اور اللہ کو لینے کے لیے ہے مسجدوں کی دوڑ لگاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، جھوٹ سے، فحاشی سے، بدماشی سے، ہر کبیرہ گناہ سے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور جب آتی ہے تو پھر نظام سارا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق و باطل تو ٹکراتے رہیں گے، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یہ ٹکراؤ چلتا۔ الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہم۔ جنگ ہمارے اور باطل کے درمیان ڈول کی طرح رہے گی، پانی کے ڈول کی طرح، کبھی ڈول ادھر چلا جائے گا، کبھی ڈول ادھر چلا جائے گا، لیکن مسلمان کو کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اس کی شکست بھی فتح ہے کہ وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اور کافر کی فتح بھی شکست ہے کہ وہ جیے یا مرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ساری قوم سے درخواست ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنے اللہ کے سامنے نفل پڑھ پڑھ کر دعا کریں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مکار دشمنوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ افواج پاکستان اگر دوبارہ ٹکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ سب اس کا اہتمام کریں۔ میں آلن ٹریڈ سے منافع کی رقم اس طرح نکلواتا ہوں۔ میں ڈپازٹ سیکشن میں آسانی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا ٹکراؤ قیامت تک رکھا ہے۔ دونوں ایک ہی دن اتارے گئے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا اسی دن شیطان بھی اترا۔ تو چند دنوں بعد ہی ایک باطل کا نمونہ بنا قابیل، اور ایک حق کا نمونہ بنا حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اکثر جو
رنجشیں ہیں وہ رشتہ داروں میں زیادہ ہوں گی، اوروں سے کم ہوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی، پہلے نبی جنہوں نے دین کو زندہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی وہ ہمارے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ براہ راست اللہ کے عذاب سے قومیں تباہ ہو جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کے اترنے کے بعد جو براہ راست عذاب تھے وہ کم ہو گئے، نہ ہونے کے برابر۔ اور اول من قاتل فی سبیل اللہ یوشع، سب سے پہلے نبی جنہوں نے اللہ کے نام پر تلوار اٹھائی وہ تھے حضرت یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو نائب بنے۔ اور ان کا جو قتال تھا، جہاد تھا، وہ دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا ملک آزاد کروانے کے لیے تھا۔ وہ بھی جہاد ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں سبب بتایا، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ وہ بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ قتال کریں، ہمیں اپنے گھروں سے، اولادوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو دوسرا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، اور جو پہلی آیت پڑھی ہے وہ طالوت اور جالوت والی ہے۔ تو اللہ کا دین زندہ ہو اور حق غالب آئے اور باطل مغلوب ہو، اس کے لیے پہلی تلوار اللہ نے ہمارے نبی کو پکڑائی، کہ جنہوں نے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، یہ پہلی امت ہے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا۔ یہ ملک گیری کے لیے نہیں تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے بادشاہ کو دعوت دینے گئے تو اس نے کہا یزدجرد نے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، بس پھر تمہارے ملک میں آئیں گے تجارت کے لیے، ہمارا تمہارا اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو حق و باطل میرے نبی کے دور میں ٹکراتے رہے۔ آپ کے زمانے میں کوئی 70 کے قریب جہاد کی جماعتیں گئیں۔ تو فضا بنی ہوئی ہے، تو اس کے لحاظ سے میں آج آپ کو مختصر ایک جنگ کا واقعہ سناتا ہوں جو میرے نبی کے دور میں ہوئی۔ 8 ہجری میں آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے اور ان کو دعوت دینا شروع کی۔ بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ساری قوموں کی طرف نہیں تھے، اس لیے وہ صرف بنی اسرائیل میں محنت کرتے تھے۔ ہر قوم کے لیے الگ نبی تھا، لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم قبیلے میں نبی بھیجے۔ بنو اسرائیل کے نبی صرف بنو اسرائیل کے لیے آتے تھے، ہمارے نبی تھے لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے عالمین کے لیے۔
تو آپ نے جو ہمسایہ ملک تھے ان کو خطوط بھیجے کہ ایمان لے آؤ. تو 8 ہجری میں آپ نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا اردن کے حکمران کی طرف. تو راستے میں موتا ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر عیسائی عربوں کی حکومت تھی. عربوں میں 2 قبیلے بد نصیب نکلے جنہیں جو ایمان سے محروم رہے، باقی سارے عرب ایمان لے آئے. ایک تھے بنو تغلب اور ایک تھے بنو غسان. تو موتا پر بنو غسان حکمران تھے عیسائی، تو ان کا اس وقت حاکم تھا شرحبیل بن عمیر الازدی، شرحبیل بن عامر الازدی، شرحبیل بن عامر الغسانی. جو میرے نبی کے قاصد تھے وہ تھے حارث بن عمیر قبیلہ ازد کے. تو اس نے وہاں سے وہ گزرے تو آگے جا رہے تھے، ان کو پکڑوا لیا. پوچھا کہ کون ہو، کدھر جا رہے؟ انہوں نے سارا بتایا. تو سفیر کو قتل کرنا شروع سے ناجائز تھا، غیر قانونی تھا شروع سے. اس کی بدبختی اس نے ان کو قتل کروا دیا، حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یہ خبر ملی تو آپ نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا اور 3000 کا لشکر تیار کیا اور ارشاد فرمایا کہ ان پر امیر بنایا کس کو؟ غلام کو، کہ قوم کا فرق مٹایا اور غریب امیر کا فرق مٹایا. کہ زید بن حارثہ امیر ہیں، اگر یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کا نام لیا. پہلے غلام کا نام لیا، پھر اپنے کزن کا نام لیا. اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جسے چاہو امیر بنا لو. ایک یہودی وہاں مجلس میں تھا، کہنے لگا یہ تینوں کو تو شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول اگر بھی جو ہوتا ہے نا وہ یقینی ہوتا ہے. وہ اگر ہمارے لیے ہوتا ہے وہ ہو کہ نہ ہو، نبی کا اگر بھی یقینی ہوتا ہے. تو آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر میں تمہاری مدد کروں تو تم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون تمہاری مدد کرے گا؟ صرف نام دیکھ کر پہچانا ہے مشکل. پریزنٹنگ کون تمہاری مدد کرے گا؟ تاریخ ساری میرے دماغ میں ایسے گھوم رہی ہے کہ طاقت کے باوجود بھی جب اللہ مسلمانوں کی مدد سے ہٹا تو کیسے خشک پتوں کی طرح ان کو اڑا دیا. يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں مصیبت ڈال دوں تو میرے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، بھلائی مدد کا ارادہ کرو تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا،
میری طرف سے رحمت اور مدد کا دروازہ کھل جائے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک، اور اگر میں ہی بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعد، کوئی نہیں آئے گا تمہاری مدد کے لیے. کتنی آیات ہیں قرآن پاک میں. تو جب یہ لشکر موتا کے قریب پہنچا تو رومیوں کو مخبری ہو گئی تھی. تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا حفاظت کے لیے. تھیوڈورس رومی سردار سالار تھا. اور جب پتہ چلا کہ وہ 1,00,000 ہے، 3,000 کوئی تو 19-20 کا فرق ہو، 3,000 1,00,000 اللہ کا بھی ان کا. تو صحابہ میں گھبراہٹ پھیل گئی. ایک طبعی چیز ہے. جنگ بدر میں بھی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جب ہم نے بدر کی طرف تمہیں لے جانا چاہا تو تم میں سے بہت سارے گھبرا رہے تھے کہ ہم تو غیر مسلح ہیں، کیسے لڑیں گے. یہ فطرت ہے، اسے خوف نہیں کہتے، یہ انسانی فطرت ہے. تو سارے کرائے بنی کہ اللہ کے نبی کو اطلاع کریں، پیچھے ہٹ جائیں اور مدد طلب کریں. جب مدد آ جائے پھر حملہ کریں. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتخافون من الموت، موت سے ڈرتے ہو؟ ما نحن الا باحدى الحسنيين. سبحان اللہ. ارے اللہ کے بندو، ہمارے سامنے 2 رحمتیں سچی پکی ہیں، 2 کامیابیاں سچی پکی ہیں. اگر ہم فتح پاتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ہم غازی ہیں. اور اگر ہم مارے جاتے ہیں تو ہم شہید ہیں، وہ بھی کامیابی ہے. تو پھر موت سے کیا ڈر؟ اگر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا. جب عشق کی بازی ہے تو اس میں کیا ڈرنا ہے؟ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ہماری تو میدان جنگ میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے موت تو عین مطلوب ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو سب کی ہمت بن گئی. یہ عجب اسلام کی تاریخ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنے لشکروں سے لڑ جائیں. یہ صرف مسلمانوں نے کیا ہے. تو حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا. میں موتا گیا ہوں، موتا کا میدان جنگ دیکھا ہے سارا، اور وہ میں پھر بعد میں بتاتا ہوں. تو وہ 700 میل کا سفر ہے مدینے اور موتا کا. میرے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور ایسے خلا میں دیکھ رہے تھے. ایک دم آپ نے فرمایا، زید نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا. کتنے درمیان میں رکاوٹیں ہیں. دیکھو نا، اس دیوار کے پیچھے مجھے تو نظر نہیں آ رہا. 700 میل کی رکاوٹوں کو اللہ میرے نبی کے لیے ہٹا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں زید نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا. ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا. جب اس لشکر کو
روانہ کیا، جرف تک آپ ساتھ گئے۔ جرف آخری چوکی تھی جہاں سے لشکر آگے جاتے تھے، مسجد نبوی سے 7 میل کے فاصلے پر تھے۔ تو پیچھے رہنے والے صحابہ کہنے لگے سالمین و غانمین، اللہ آپ لوگوں کو سلامتی سے لائے اور فتح سے لائے۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ بڑے شاعر تھے، فی البدی لیکنی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرع تقذف الزبطا۔ نا میں نے واپس نہیں آنا، میں اللہ سے مانگتا ہوں مغفرت اور ایک ایسی نیزے کی ضرب جو میرے جگر کو چیر کے رکھ دے۔ Hey, my son just got deposit. Let's go have some good meal. What meal are you talking about? After paying rent, جگر کو چیر کے رکھ دے۔ جب اونٹنے پہ سوار ہوئے اور چلے تو زید بن ارقم آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، وہ جوان تھے، بالکل نوعمری تھی۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے تھے اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 4 بعد الحصاتی فشأنک انعم وخلاک ذم ولا ارجع الى اہلی ورائی۔ وہ اپنی اونٹنی کو کہنے لگے، ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ جب تو مجھے لے کے چلی ہے تو لمبی مسافت پر تو سلامت رہے، لیکن یہ تیرا میرا آخری سفر ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو زید بن ارقم رونے لگے، تو ان کو انہوں نے ایسے کون نہیں ماری ایسے پیچھے ایسے کیوں روتا ہے؟ اللہ مجھے شہادت دے اور تو غنیمت لے کے واپس جائے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ دیکھو جنہوں نے مرنے کا ارادہ کیا انہیں ہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خالد بن ولید اور طلیحہ جھوٹے نبی کی جنگ ہو رہی تھی، تو طلیحہ اپنے سالار سے کہتا ہے وہ ہیں بھی تھوڑے اسی ہاں بھی زیادہ تو سانوں ہی ماری جان دے، نے کہا گل کی ہے؟ تو اس کے سالار نے کہا وہ جو ادھر ہے نا ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں پہلے مر جاؤں دوسرا بعد میں مرے، اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے پہلے اگلا مرے پیچھے میں مرا، ان سے کون لڑے گا؟ تو انہوں نے کہا ایسے کون ناراض؟ ویحک کیوں روتا ہے؟ مجھے شہادت مل جائے تو میری اونٹنی لے کے واپس جائے، تو اس میں کیا دونوں کا مزہ ہے۔ تو جب حضرت زید شہید ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا۔ جعفر آپ کے چچا زاد بھائی تھے، سب سے بڑے تھے جعفر، ان سے چھوٹے تھے عقیل، اور ان سے چھوٹے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان پر وار کیا کہ رومی نے ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے کہا جعفر کا ہاتھ کٹا، اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیا نظر ہے میرے نبی کی، ہم اس کی بات کو جھٹلا کر اپنے علم پہ چلتے ہیں، ہم سے کوئی بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ پھر کہا انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس نے جھنڈا سینے سے لگا لیا، پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گئے۔ بعد کی بات یہاں نہیں، ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کے کٹے بازوؤں کے بدلے اسے 2 پر عطا کیے ہیں جس سے وہ پوری جنت کی سیر کرتا ہے اور اڑتا پھرتا ہے، اس لیے ان کا نام جعفر طیار کہلایا، جعفر طیار۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں تھے پچھڑ، اور 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، تو گوشت کا ٹکڑا منہ میں تھا، تو آواز لگی
عبداللہ جعفر شہید ہو گئے. یہ جو پہلے دو حضرات تھے یہ متوسط لوگ تھے. عبداللہ بن رواحہ بڑے امیر کبیر آدمی تھے. پہلے دو مہاجر تھے، یہ مدنی انصاری تھے. ان کے باغات تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، ان کے غلام تھے. تو جب آواز لگی نا کہ عبداللہ جھنڈا، تو ایک دم ذرا دل میں کھٹک آئی، ہائے 4 بیویاں، غلام، اولاد. تھوڑا سا دل پکڑا گیا، یہ تو فطری چیز ہے. تو ایک دم اپنے آپ کو جھٹکا. کیا چاہتا ہے؟ بیویاں سب کو 3 طلاق. کیا چاہتا ہے؟ غلام سب آزاد. کیا چاہتا ہے؟ باغات سب صدقہ. اب اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشدهن ما لی اراکی تکرہین الجنہ هل انت الا نطفة في شنہ یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد صلیتی ان تفعلی فعلہما ہدیتی. پتہ نہیں مجھے کہاں سے یاد آ گئے یہ سارے اشعار. سبحان اللہ. میں کوئی مطالعہ کر کے تھوڑا گیا تھا. ارے یار گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ مکینک کو فون کرتے ہیں. اللہ، میں کوئی مطالعہ کر کے تھوڑا گیا تھا. یہ مجمع کی برکت سے چیزیں ٹک 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 آنی شروع ہو جاتی. اے نفس قسم ہے تجھے رب کی، تجھے میدان میں اترنا ہوگا. تیرا جی چاہے یا نہ چاہے تجھے آگے بڑھنا ہوگا. بہت عرصہ تو نے موج میلہ کر لیا، اب آگے بڑھ اور اس طرح موت کو قبول کر جیسے تیرے ساتھیوں نے کی. وہ گئے جنت میں، تو بھی جا جنت میں. تو یہ کہ وہ جو بوٹی تھی نا وہ بھی پوری نہیں کھائی، پھینک دی. اور جھنڈا اٹھایا اور آپ نے کہا اب جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا. آگے بڑھے، قتال کیا، قتل ہو گئے اور آپ خاموش ہو گئے. تو یہ مدینے کے تھے تو مدینے والوں پر قیامت ٹوٹ گئی. لگے ہیں پہلے دونوں کی دفعہ تو ایک دم کہہ دیا تھا جنت میں چلا گیا، تو عبداللہ کے لیے خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ سب کے رنگ پیلے پڑ گئے مدینے والوں. پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا. تو ابھی بات آپ کی چل رہی تھی لیکن میں پیچھے سے بات لے آ کے مکمل کر لوں. مدینے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ کے بارے میں دیر سے کیوں کہا، تھوڑا وقفہ کیوں کیا؟ کہا اس کے دل میں تھوڑی کھٹک آ گئی تھی، بیوی بچے غلام، تو اس لیے تھوڑی سی دیر ہوئی اس کو جانے میں، وہیں پہنچو. اب جھنڈا گر گیا تو ثابت بن اکرم انصاری ایک بدری صحابی، ہاں ان سے واقعی جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ اسلام کے بعد، اور آگے ہکلک تئید 3000، تو ان کا ایک رنگ آئے ایک جائے، ایک آئے ایک جائے. تو ان کے ساتھ کھڑے تھے ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ، اقرم قاف کے ساتھ. انہوں نے ایسے دیکھا کہ ابو ہریرہ کانک ترا جموعا کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے لشکر دیکھ کے ڈر رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں ڈرتا. آپ نے کہا ما شہدت معنا بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا. انا لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد عدد پہ نہیں ہوتی، اوپر سے ہوتی ہے. اگر تو بدر میں ہوتا تو یہ پرواہی نہ ہوتی. تو انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا کہ یہ جھنڈا پکڑو، کسی کو پکڑاؤ. تو سب نے کہا تو بدری آدمی تو پکڑ.
انہوں نے کہا میرے بس کا نہیں ہے، میں نہیں اٹھا سکتا۔ اب افراتفری ہو گئی، اللہ کے نبی بھی خاموش ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں۔ بیچ میں کوئی بولا، چونکہ جنگ تھی تو پتہ نہیں کون بولا، بیچ میں کوئی بولا صحابی خالد بن ولید کو پکڑا، ایک دم سب نے کہا ہاں خالد کو، خالد کو، خالد کو۔ خالد بن ولید کی بھی پہلی جنگ تھی اسلام کے بعد۔ کہنے لگے بھائی میں نیا مسلمان ہوں اور پہلی میری جنگ ہے، مجھے بخشو، کسی اور کو پکڑاؤ۔ سب متفق ہو گئے کہ نہیں، تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ جب انہوں نے ایسے جھنڈے کو لہرایا اور تلوار کو یوں اٹھایا تو میرے نبی اس وقت بولے اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا ہے۔ الآن صلی اللہ صاد کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ، صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال۔ کیا بدبخت لوگ ہیں جو ایسے لوگوں پر بھی وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ 9 تلواریں ٹوٹیں اس دن خالد بن ولید کے ہاتھ سے، 9ویں تلوار یمانی وہ ان کے ساتھ رہی اور پورے روم پر روب چھا گیا ان کا۔ یہ کیا بلا ہے، 1,00,000 کو روک کے رکھنا 3,000 سے، عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے، سب ایک روب چھا گیا۔ شام ہو گئی، لشکر پیچھے ہٹ گیا، تو خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا الہامی علم دیا تھا، الہامی۔ تاریخ میں ایسا جرنیل نہ آیا نہ آئے گا۔ کیا کیا انہوں نے رات کو؟ موتا کے میدان کے پیچھے پہاڑ ہیں سعودیہ کے راستے کی طرف، تو انہوں نے سارے پہاڑوں پہ آگ جلوا دی۔ سرد علاقہ ہے، آگ جلوانے کا مطلب تھا کہ نیا لشکر آ گیا ہے جو آگ جلا رہا ہے، کیونکہ پہلے تو آگ نہیں جلی تھی۔ تو یہ جو پہاڑوں پہ آگ رومیوں نے دیکھی نا، ان کا اللہ ہے بھائی یہ تو کوئی اور لشکر بھی آ گیا ہے، تو تھوڑے جے نہ سنبھالے جاندے پہ ہوں نانو کہ میں سنبھالاں گا۔ یہ ایک جنگی ٹیکنیک تھی۔ صبح کیا کیا، 100 صحابہ گھوڑ سوار پیچھے چھپا دیے اور فرمایا ہر تھوڑی دیر کے بعد 10 سوار تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں اور آ کے حملہ آور ہوں۔ اور تیسرا کیا کیا کہ لشکر کی ترتیب بدل دی، جتنے آگے تھے نا دائیں طرف ان کو بائیں طرف کر دیا، جو بائیں طرف تھے ان کو دائیں طرف کر دیا، جو درمیان میں تھے ان کو پیچھے کر دیا، جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا۔ اب رات کو انہوں نے دیکھی آگ، صبح دیکھا یہ تو کوئی غور کرو تین کا لالے کوئی نہیں، مزید حوصلہ ان کا پست ہو گیا۔ اور پھر جب جنگ کا آغاز ہوا تو ہر تھوڑی دیر کے بعد 10 کی تکبیر سنائی دے، گڑا بھائی وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 10 وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ ایسا روب چھایا کہ تاریخ بھی حیران ہے اور ارض و سما بھی کہ 3,000 کے لشکر نے 1,00,000 کا منہ پھیر دیا۔ اور کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1,03,000 سے 2 دن لڑتے رہے۔ کتنے شہید ہوئے؟ 14، ٹوٹل 14۔ اور ان کے کتنے مارے گئے؟ چونکہ وہ آپ خالد بن ولید نے لشکر کو پیچھے ہٹا لیا کہ مسلسل 1,00,000
کے سامنے کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے، تو اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیا۔ تو رومیوں میں جرأت نہیں ہوئی کہ ان کے پیچھے جاتے، تو وہ گنے نہیں گئے۔ یہ میں نے کئی کتابوں میں دیکھا تھا، لیکن چونکہ جنگ میں جب کھڑے رہتے تھے تو پھر گنتے تھے، تو وہ اتنا مجھے یاد ہے، کئی ہزار رومی، کئی ہزار، اور صحابہ صرف 14۔ میں 14 کی قبروں پہ گیا، پھر ہم حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن اور جعفر بن ابی طالب کی قبروں پر گئے۔ وہ دونوں کی قبریں اکٹھی ہیں، موسیٰ میں ہیں، ان کے مزار ہیں۔ تھوڑا سا ہٹ کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا مزار ہے، تو وہاں جا کر ہماری جماعت گئی تھی 1991 میں، جنوری کا مہینہ تھا اور برف کی انتہا تھی۔ تو میرے عزیزو، ایک تاریخ ہماری پڑی، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا آ جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر چوہے بلے بھی ہمیں ختم کر دیں۔ اور اللہ کو لینے کے لیے ہے، مسجدوں کی دوڑ لگاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، جھوٹ سے، فحاشی سے، بدماشی سے، ہر کبیرہ گناہ سے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ جب آتی ہے تو پھر نظام سارا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق و باطل تو ٹکراتے رہیں گے، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یہ ٹکراؤ چلتا۔ الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہم، جنگ ہمارے اور باطل کے درمیان ڈول کی طرح رہے گی، پانی کے ڈول کی طرح، کبھی ڈول ادھر چلا جائے گا، کبھی ڈول ادھر چلا جائے گا، لیکن مسلمان کو کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اس کی شکست بھی فتح ہے کہ وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اور کافر کی فتح بھی شکست ہے کہ وہ جیے یا مرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ساری قوم سے درخواست ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنے اللہ کے سامنے نفل پڑھ پڑھ کر دعا کریں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مکار دشمنوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ افواج پاکستان اگر دوبارہ ٹکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ سب اس کا اہتمام کریں۔